خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ یہ اقبال کا شعر ہی نہیں ہے، ایک بہت بڑا خواب ہے، لیکن اس خواب کی تعبیر تاحال ہم تلاش نہیں کر سکے، اور اس کی بنیادی وجہ ہماری کچھ سماجی اقدار ہیں۔ یعنی ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے جوان بزرگوں کے استاد بنیں۔ ہم ابھی تک اسی روایت کے پیروکار ہیں کہ بزرگ ہی جوانوں کے استاد ہوں گے۔ چلیے، بزرگوں کو بھی نوجوانوں کا استاد ہونا چاہیے، لیکن جس نوعیت کے استاد ہم بننا چاہتے ہیں اس میں تعلیم کم اور استادی زیادہ ہے۔ یعنی ہم اگر اپنے تعلیمی اداروں کا ماحول دیکھیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح شاگردوں کو ذہنی طور پر غلام رکھا جائے، انہیں نفسیاتی طور پر قدرے دبا کے رکھا جائے، اور والدین بھی ابھی تک اس پرانے تصور احترام میں کھوئے ہوئے ہیں جو صدیوں پہلے ہمیں جاگیرداری طبقے نے دیا تھا۔ یعنی اس میں احترام کم اور عقیدت بہت زیادہ ہے کہ ہماری نئی نسل ہمارے آگے گفتگو ہی نہ کرے، جو ہم نے کہہ دیا ہے آمنا و صدقنا اس کو تسلیم کر لے۔ یہ وہ سماجی تصور ہے کہ ہم جس میں تاحال کھوئے ہوئے ہیں۔ خرد غلامی سے کیسے آزاد ہوگا؟ ہم نے اس سلسلے میں جذبہ تو بہت بیدار کیا ہے، لیکن کوئی لاہ عمل نہیں دیا۔ ہماری صدیوں کی تاریخ میں یہی ایک بنیادی قدر ہے کہ ہمیں ہر موقع پر جذبہ دیا گیا، لاہ عمل نہیں دیا گیا۔ چنانچہ ہم جذبے کی بنیاد پہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ جیسے کہ اقبال کی مثنوی ہے، پس چہ باید کرد اے اقوام شرق، آئیے مشرق کی اقوام سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ایک کوشش کی ہے کہ لائے عمل دیا جائے۔ لیکن آپ ہمارے اساتذہ کے لیکچر سنیے، ہمارے والدین کی نصیحتیں سنیے، ہمارے علماء کرام کی تقاریر سنیے، ہماری سیاسی تقاریر سنیے، سب کے اندر جذبے کی بیداری ایک بنیادی نقطہ ہوتا ہے، لیکن جب بھی لاہ عمل کی بات آتی ہے تو اس میں 0% مواد ہوتا ہے۔ چلیے تھوڑی سی رعایت کرتے ہیں، 1-2% مواد ہوتا ہے، لیکن جو بنیادی چیز ہے کہ ہمارا کوئی لاہ عمل ہونا چاہیے وہ ہم نے قوم کو نہیں دیا۔ اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں؟ کبھی ہم نے اس پہ غور نہیں کیا۔ ایک زمانہ تھا کہ اس دنیا پر بہت بڑے بڑے بادشاہوں نے حکومت کی۔ آج وہ سارے کے سارے بادشاہ مقبروں میں ہیں، آج وہ سارے کے سارے بادشاہ دفن ہو چکے ہیں، بادشاہت کا وہ نظام ختم ہو چکا ہے، دنیا بھر میں جمہوریت نے فروغ پا لیا ہے۔ آپ نے کبھی اس پہ غور کیا کہ یہ بادشاہتیں ختم کیسے ہو گئیں؟ ان بادشاہتوں کو ختم کرنے کے لیے کن رہنماؤں نے کیا کردار ادا کیا؟ دلچسپ امر ہے کہ بادشاہتیں ختم کرنے کے لیے کوئی تحریکیں نہیں چلی ہیں۔ بادشاہتیں ختم کرنے کے لیے بہت کم رہنما سامنے آئے ہیں۔ یہ بادشاہتیں جن بنیادوں پہ شروع ہوئی تھیں انہی بنیادوں پہ یہ ختم ہو گئی۔ بادشاہ کب بنے؟ بادشاہ تب بنے جب ہمارے ہاں انسان اپنے فطری ماحول سے نکل کر وہ تہذیب کے ماحول میں داخل ہوا، اور تہذیب کے ماحول میں جب وہ داخل ہوا تو اس نے زراعت اپنائی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ زراعت کا بنیادی مسئلہ زمین ہوتا ہے، یعنی فصل بونے کے لیے ہمیں زمین چاہیے۔ چنانچہ زمین حاصل کرنے کی کشمکش شروع ہو گئی۔ جو شخص جتنی زیادہ زمین پر قابض ہو گیا وہ اتنے زمین کا مالک ہو گیا، اور اس زمین پر رہنے والوں کو اس نے اپنا غلام بنا لیا، وہ اس کے بندے ہو گئے اور وہ خود آقا ہو گیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صدیوں تک بادشاہتیں رہیں،
اور کوئی بادشاہت بھی مستحکم نہ رہ سکی۔ ہر بادشاہ جو تھا اس کو یہ خوف ہوتا تھا کہ اس سے طاقتور بادشاہ کسی وقت اس پر حملہ کر دے گا اور اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ زیادہ سے زیادہ زمین کے حصول کی کاوش میں ہم دیکھتے ہیں کہ سکندر پیدا ہوتا ہے، دارا شکوہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں اور بہت سارے آپ حکمرانوں کے نام لے سکتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر دنیا پر خاندانوں کی حکومت ہوئی، افراد کی حکومت ہوئی۔ ہم ان کے ساتھ اپنی کیسی ہی جذباتی وابستگی کیوں نہ کر لیں، لیکن یہ طے ہے کہ یہ بادشاہ تھے، اور بادشاہ کی اپنی ایک قدر ہوتی ہے، وہ اپنے تخت و تاج میں کسی کو شریک پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جوں جوں زراعت آگے بڑھتی گئی، یہ بادشاہتیں پھیلتی گئیں، اور چونکہ اس کی بنیاد زراعت تھی، زرعی معاشرہ تھا، جو ہی انسان زرعی معاشرے سے سائنس کے معاشرے میں داخل ہوا، صنعت کے معاشرے میں داخل ہوا، یہ بادشاہتیں خود بخود ختم ہو گئیں۔ یعنی کیا ہوا کہ انسان کو اس کے خرد نے غلامی سے نجات دے دی۔ انسان نے سائنس سے سوچا کہ کس طرح میں ایسے انداز سے رقم کماؤں، پیسہ کماؤں، روزی کماؤں کہ مجھے بادشاہ کا، مجھے کسی زمین کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ چنانچہ اس نے صنعت لگائی، اور صنعت لگانے کے لیے اسے کنالوں بھری زمین یا مربوں بھری زمین جو ہے وہ نہیں چاہیے تھی، اسے چند مرلے کی زمین چاہیے تھی جہاں وہ صنعت لگا سکے، اور چند مرلوں کی صنعت کے لیے کوئی بڑی کوشش نہیں کرنی پڑتی ہے۔ اور چونکہ اس میں ذہنی سطح انوالو تھی، انسان ذہن سے کام کر رہا تھا، لہٰذا وہ باتیں کبھی بادشاہوں نے نہیں سوچی تھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہتیں ختم ہو گئیں، اور پھر سرمایہ داری آ گئی۔ اب یہ جتنے سرمایہ دار تھے، یہ کسی بادشاہ کی اولاد نہیں تھے، یہ کسی مغلیہ خاندان سے، یا کسی تغلق خاندان سے، یا کسی تیمور کے خاندان سے، یا کسی ہلاکو خاندان سے، یا کسی سکندر اعظم کے خاندان سے، یا دارا شکوہ کے خاندان سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ سب کے سب عام لوگ تھے جو ذہنی غلامی سے نجات پاتے ہوئے اپنے ذہن پر اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھے، اور یہ ٹیکنالوجی کی طرف آئے۔ یعنی بادشاہتیں ختم ہوئی ہیں ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ، سائنس کی بنیاد پہ، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کیا ہے؟ وہ خرد ہے کہ جس کی بات اقبال کر رہے ہیں۔ خرد کو غلامی سے آزاد کر۔ خرد اس وقت غلامی سے آزاد ہو گیا کہ جب اس نے اپنے آپ پہ اعتماد کرنا سیکھا، اس نے ٹیکنالوجی کی طرف وہ آیا۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر تاحال اسی زرعی معاشرے میں ہیں، ہم جاگیرداری معاشرے میں ہیں، ہم بادشاہوں کو پسند کرتے ہیں، ہم شاید دنیا کی وہ آخری قوم ہیں جو اسلحے کو پسند کرتی ہے، جو جاسوسی کو پسند کرتی ہے۔ ہم اس پہ بڑا ناز کرتے ہیں کہ ہمارے جاسوس بہت تیز دماغ ہیں، ہمارے اسلحہ اٹھانے والے بہت بہادر ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا کو اب بہادروں کی نہیں، دنیا کو اب ذہین لوگوں کی ضرورت ہے، دنیا کو اب عقل مند لوگوں کی ضرورت ہے۔ وہ خرد جس کی بات اقبال کر رہے ہیں، جب آپ اپنے خرد کو ایکٹیویٹ کریں گے تو پھر آپ کو باڈی کی طاقت کی ویسی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جیسی بادشاہوں کو ضرورت پڑتی تھی کہ میرے پاس ایک جم غفیر ہو فوج کا، اس کے پاس ایک اسلحہ ہو۔ ہم ذہنی طور پر تاحال غلام ہیں۔ آپ دیکھیے، ہم ناموں میں بھی سکندر اور دارا اور تیمور اس طرح کے ناموں کو پسند کرتے ہیں۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ نام مسلمانوں والے ہونے چاہیے، لیکن جب بادشاہوں کی طاقت آتی ہے تو پھر ہم سکندر بھی نام رکھتے ہیں، پھر ہم دارا بھی نام رکھتے ہیں، پھر ہم تیمور بھی نام رکھتے ہیں۔ چونکہ بادشاہوں کی طاقت تھی تو ہم یہ نام جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے، ہم اپنے بچوں کے ناموں کے ساتھ شہزادہ کا نام رکھتے ہیں، ہر دوسری بچی کے نام کے ساتھ شہزادی کا نام ہوتا ہے۔ تو ہم ملوکیت کی اس فضا سے نکلے ہی نہیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سردار کہلوانا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ ناموں کے ساتھ یہ بھی ایک حصہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہر دوسرے تیسرے بندے کے نام کا جو سابقہ ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے۔ تو ہم تو ابھی تک اپنے ناموں کو رکھنے میں بھی ہم ذہنی طور پر آزاد نہیں ہوئے۔
ہم غلام اور شاہ کے جو سابقے لاحقے ہیں وہ اپنے ناموں میں ہم پسند کرتے ہیں۔ تو جب تک کہ ہم ان بنیادوں سے نہیں نکلتے ہمارا ذہن آزاد نہیں ہو سکتا۔ تو آغاز میں جیسے میں نے عرض کیا کہ بادشاہتوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی تحریکیں نہیں چلی ہیں بڑی سطح کی، اس سلسلے میں کوئی بڑے رہنما نہیں سامنے آئے۔ بادشاہتیں زمین کے حصول کی جس خواہش کی بنیاد پہ شروع ہوئی تھیں وہی چیز جو ہے وہ اس کو لے ڈوبی، یعنی جب انسانوں کو بہت زیادہ زمینوں کی ضرورت نہ پڑی تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے جگہوں پر فیکٹریاں لگانا شروع کر دیں، صنعتیں لگانا شروع کر دی، اور فی زمانہ تو ہم جس ماحول میں ہیں ہمیں شاید اتنی زمین بھی نہیں چاہیے۔ ہم تو اب گلی میں بیٹھ کے اپنے سیل فون سے بھی ہم پیسہ کما سکتے ہیں، یعنی اب ہمیں زمین کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ تو جب تک کہ زمین کی ضرورت تھی بادشاہتیں تھیں، جب زمین کی ضرورت ختم ہو گئی تو بادشاہتیں خود بخود ختم ہو گئیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ۔ اب ہمارا ذہنی مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا ذہنی مسئلہ یہ ہے کہ ہم تاحال بچوں کو ٹیکنالوجی کی جانب نہیں آنے دے رہے۔ سائنس کوئی بھی نظریہ دیتی ہے، آئیڈیالوجی دیتی ہے، ہم اسے مذہبی بنیادوں پر پرکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور مذہبی بنیادیں بھی وہ ہیں کہ جو ہمیں ہمارے کچھ روایتی قسم کے مفکرین نے دی ہیں، اور پھر ہم ہر چیز کو گناہ و ثواب کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں اور ان پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ ہم کنزیومر سطح پہ، صارف سطح پہ تو ہم اشیاء کا استعمال ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم ان کو پسند کرتے ہیں، یعنی لاؤڈ سپیکر سے لے کر ٹیلی ویژن تک جب ہم صارف کی سطح پہ ہوتے ہیں تو ہم اپنے مذہبی خیالات کو درمیان میں نہیں لاتے، ہم ان کو پسند کرتے ہیں۔ تو لاؤڈ سپیکر اور ٹیلی ویژن سے لے کر سیل فون اور انٹرنیٹ تک بطور کنزیومر ہم ان کو پسند کرتے ہیں، لیکن بطور کریٹر ہم ان کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی آپ دیکھیے اپنے ماحول میں کتنے ایسے ہم نے ذہن پیدا کیے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی میں اس طرح کی چیزیں پیدا کریں۔ جب اس طرح کی اشیاء کو ایجاد کرنے کی یا تخلیق کرنے کی بات آتی ہے، سائنس کی آئیڈیالوجی کی بات آتی ہے، تو تب ہمارے جو دانشور ہیں وہ کفر کے فتووں کی جانب چلے جاتے ہیں، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب ہم ان چیزوں کے کنزیومر بنتے ہیں، ہم ان کے صارف بنتے ہیں، تو وہی چیزیں کہ جن پر ہم نے فتویٰ ہائے حرام لگائے ہوتے ہیں ہم ان کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو ہم پسند نہیں کرتے۔ تو جب ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو پسند نہیں کریں گے تو ہمارا خرد بھی غلامی سے آزاد نہیں ہوگا۔ دوسری چیز کیا ہے جو ہمیں ذہنی غلامی سے آزاد کر سکتی ہے؟ وہ ہے آرٹ، وہ ہے فنون۔ اب جو ہمارا رویہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف ہے وہی رویہ ہمارا آرٹ کے حوالے سے بھی ہے، یعنی ہم آرٹ کے ہر کام کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے حیائی کا کام ہے، اس سے معاشرے میں فحاشی پھیلتی ہے۔ تو چونکہ ان بنیادوں ہم بنیادوں کو لے کر ہم چلتے ہیں اور ہم فنون کی مخالفت بھی ہم شروع کر دیتے ہیں۔ فنون بے حیائی ہیں یا نہیں اس پر پھر کسی وقت بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ طے بات ہے کہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے، جو فنکار ہوتا ہے، وہ ذہنی طور پر بہت آزاد ہوتا ہے۔ آپ فنکاروں سے ملیے، وہ لباس سے بے نیاز ہوں گے، یعنی جیسا ان کو لباس دے دیجئے وہ پہن لیں گے۔ وہ ہماری طرح فیشنیبل لوگ نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے وجود سے بہت حد تک بے نیاز ہوتے ہیں، وہ بہت میلے سے کپڑوں میں ہوں گے لیکن ایک آرٹ کا شاہکار جو ہمارے سامنے لے آئیں گے۔ ان کے جو ذہن ہوتے ہیں وہ اس طرح کی غلامیوں کو پسند نہیں کرتے۔ جس طرح وہ انفرادیت پسند ہوتے ہیں ایسے ہی وہ معاشرے کو بھی منفرد بنانا چاہتے ہیں۔ ارسطو نے جو افلاطون کا نظریہ تھا کہ یہ جو شاعری ہوتی ہے یہ تو نقالی ہوتی ہے، تو ارسطو نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ شاعر جو ہوتا ہے وہ تو اس دنیا کی بات ہی نہیں کرتا جو دنیا موجود ہے، وہ تو اس دنیا کی بات کرتا ہے جو موجود نہیں ہے، جو موجود ہونی چاہیے، جو دنیا موجود ہو سکتی ہے، وہ تو ہمیشہ کریشن کی بات کرتا ہے،
وہ تو ہمیشہ تخلیق کی بات کرتا ہے۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم آرٹ اور ٹیکنالوجی کی مخالفت میں ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو باصلاحیت بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ ہم انہیں تقریری مقابلوں میں جھونکتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ارد گرد موٹیویشنل سپیکرز کی ایک فوج پیدا ہو رہی ہے، ہمارے ارد گرد مقررین اور خطاب کرنے والوں کی ایک فوج پیدا ہو رہی ہے۔ ہم جس طرح کے بچوں کو فن تقریر سکھاتے ہیں اس میں بھی ذرا اونچا بولنا، جذباتی ہونا، ہاتھ ہلانا، چیخنا چلانا، ہم ایسے بچوں کو اول انعام دیتے ہیں، ہم ایسے بچوں کو نمایاں انعامات دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ انہی قدروں کو آئیڈیلائز کرتے ہوئے معاشرے میں آتے ہیں۔ تو ہم نے ارد گرد مقررین تو پیدا کیے ہیں لیکن آرٹسٹ ہم پیدا نہیں کیے، اور جو آرٹسٹ پیدا ہوتے ہیں وہ اس ملک میں روزی روٹی تلاش کرنے کے بجائے کہیں سرحدوں کے پار چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، پھر ہم ان کے فن کو پسند بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تک کہ ہم اس ذہنی سطح سے ہم نہیں نکلتے کہ جو آرٹ ہوتا ہے یہ بھی گناہ ہوتا ہے اور جو سائنس ہے یہ بھی کفر ہوتی ہے، ہمارا ذہن کسی طور پر غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ آرٹ اور ٹیکنالوجی آپ کے اندر تحرک کا جذبہ بیدار کرتے ہیں، آرٹ اور ٹیکنالوجی آپ کے اندر حرکت پیدا کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو سکون کا لفظ ہے وہ بہت زیادہ گلیمرائز کیا جاتا ہے، یعنی ہم اپنی عبادات کا مقصد بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ کسی عبادت کا مقصد دلوں کو سکون نہیں ہے، ہاں دلوں کا اطمینان ضرور ہے۔ اطمینان ایک بہت وسیع لفظ ہے، اطمینان ایک ایسا وسعت پذیر لفظ ہے، اس کے اندر اتنی معنی کی وسعت ہے کہ جب ایک سائنسدان کوئی بہت بڑی ایجاد سامنے لے آتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں بہت بڑی ایجاد جو ہے وہ سامنے لے آؤں۔ اسی طرح ایک آرٹسٹ جب کوئی آرٹ کا بہت بڑا نمونہ سامنے لے آتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں ایک آرٹ کا بڑا نمونہ سامنے لے آیا ہوں۔ قرآن کی جس آیت میں تطمئن القلوب کا ذکر ہوا ہے وہاں یہ بات کی گئی کہ جو لوگ خدا کا ذکر کرتے ہیں ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ خدا کا ذکر کیا ہوتا ہے، ہم نے اس کو بھی صرف تسبیح کے دانوں تک محدود کر لیا ہے۔ یا وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، تو اقبال نے ایک اور نظم میں بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے ان مسلمانوں کو خواب غفلت میں رکھنا ہے تو پھر محو رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، یہ بس صبح و شام ذکر و فکر میں لگا رہے، اس کے اندر کوئی ذہنی طور پر جو آزادی کی بات ہے وہ نہ پیدا ہو، یہ کسی انوویشن کی طرف نہ آئے، یہ کسی انوینشن کی طرف نہ آئے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے تو میں تو بہت سارے سائنس کے اساتذہ سے بھی ملتا ہوں، ان کے اندر بھی مجھے کوئی ایجاد طبع شخص جو ہے وہ نہیں نظر آتا۔ تو یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ آرٹ کی سطح پر بھی ہم نے ایک کفر کے فتوے جو ہے ہم ہر وقت اپنے سامنے لاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے ہمارے بچے کارٹون دیکھتے ہیں تو بیرونی دنیا کے بنائے ہوئے کارٹون دیکھتے ہیں، وہ ڈرامے دیکھتے ہیں تو اب بیرون ملک کے بنائے ہوئے وہ ڈرامے دیکھتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان اب فلم نہیں دیکھ رہے یا ڈرامے نہیں دیکھ رہے، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اپنے سیل فون پر انہیں تمام تر جو سہولتیں ہیں وہ دستیاب ہیں۔ لیکن ہم نے اپنی فلمی صنعت کو برباد کر دیا، ہم نے اپنی ڈرامہ صنعت کو ہم برباد کرنے پہ لگائے ہوئے ہیں۔ اس بربادی میں دو طرح کا کردار ہم نے ادا کیا ہے، ایک تو بہت سستے قسم کے جو خیالات رکھنے والے مصنفین ہیں ہم نے ان کو اہمیت دی ہے کہ جو ہمہ وقت ایسے ڈرامے تیار کرتے ہیں کہ جو گھریلو سازشوں پر مبنی ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی انوویشن نہیں ہوتی ہے، ان کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہوتی ہے، کوئی تحرک والی بات نہیں ہوتی ہے، کوئی عمل والی بات نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف جب ہم تھک جاتے ہیں اپنے ڈراموں سے تو پھر ہم کہیں باہر سے ڈرامے لے آتے ہیں اور ان باہر کے ڈراموں میں بھی سوائے پھر مار دھاڑ کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم نے اپنی قوم میں جذبہ بیدار کیا ہے لیکن ہم نے انہیں کوئی لاہ عمل نہیں دیا۔
تو جب ہمارے سامنے لاہے عمل ہوگا تو پھر ہم ترقی کریں گے۔ یہ جو اقبال کا مصرع ہے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، یہ اقبال کی نظم ہے ساقی نامہ، اور یہ بہت اقبال کی طویل نظموں میں سے ایک ہے۔ اس بات کو کرنے سے پہلے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، اقبال نے اپنی اس نظم میں اپنی قوم کا ایک مرثیہ بیان کیا ہے۔ کچھ اشعار میں آپ کے آگے پیش کرتا ہوں، لیکن ان اشعار سے پہلے کچھ اور اشعار بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جس میں اقبال سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ عہد کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں، وہ گراں خواب چینیوں کے سنبھلنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ گراں خواب چینی ہیں کون؟ ظاہر ہے یہ ہمارے بالکل پڑوس میں آباد ہیں۔ تو جیسے میں ابھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کر رہا تھا، تو سائنس اور ٹیکنالوجی اب وہ نہیں ہے کہ جو یورپ کا خاصہ تھی۔ اب تو ہمارے بہت قریب کے جو ممالک ہیں، چھوٹے چھوٹے ممالک، جن میں بھوٹان ہے، جن میں نیپال ہے، جن میں بنگلہ دیش ہے، بہت بڑے بڑے ذہن جو ہے وہ وہاں سے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت گوگل کے جو ڈائریکٹرز ہیں وہ سارے کے سارے ایشیائی ہیں، لیکن ان میں مشکل ہی سے کوئی پاکستانی ہوگا۔ تو اب تو یعنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں یورپ سے ہم ذرا ایشیا کی جانب آ جائیں، تو ایشیائی ممالک جو ہے وہ اس پہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ٹیکنالوجی کو مناسب انداز سے، پراپر انداز سے ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو اقبال اپنی نظم ساقی نامہ میں کہتے ہیں، یعنی اس قوم کا جو انہوں نے گریہ بیان کیا ہے، اس سے پہلے وہ کہتے ہیں زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، پرانی سیاست گری خار ہے، زمیں میر و سلطان سے بیزار ہے۔ لیکن اب اس کا کیا جائے کہ ہم ابھی تک میر اور سلطان کے تصورات میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے ناموں کے ساتھ میر بھی رکھتے ہیں اور سلطان بھی، ہمیں یہ نام پسند ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم بچوں کے ناموں کے ساتھ شہزادہ اور شہزادی، ہم ان کو پیار سے بھی یہی کہتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں ملوکیت کا تصور نکلتا نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ کے چشمے ابھلنے لگے۔ یہ جو چینی تھے یہ تو ایک نشئی قوم تھی، افیم کی یہ عادی تھی۔ کہتے ہیں کہ جو نشے کا عادی ہو جاتے وہ کبھی نہیں سنبھل سکتا، لیکن چینیوں نے اس کلیے کو غلط ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی قوم سنبھلنا چاہے تو وہ سنبھل سکتی ہے۔ اس وقت دنیا کی جو ایک طاقتور قوم اور تہذیب کے طور پر ابھر رہی ہے وہ چین ہے۔ اور آگے چل کر اقبال جو ہے وہ ہم مسلمانوں کا گریہ کرتے ہیں، کہتے ہیں مسلمہ ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش۔ ہم بہت بات کرتے ہیں توحید کی، لیکن ہم اس زنار سے، اس دھاگے سے نکلتے نہیں ہیں کہ جو ہمیں بت پرست رہنے دیتا ہے۔ بت پرستی پتھر کے بت پوجنے کا نام نہیں ہے۔ جب ہم روایات پارینہ کو بتوں کی طرح پوجتے ہیں، اپنے بزرگوں کو بتوں کی طرح پوجتے ہیں، اور اپنی جو معاشرتی اقدار ہیں ان کو بتوں کی طرح پوجتے ہیں، تو یہ بھی بت پرستی ہے۔ آگے کہتے ہیں تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ آپ دیکھیے ہمارے علماء کرام جب تقریریں کرتے ہیں سب سے زیادہ وہ ہمیں کہانیاں سناتے ہیں، ہمیں روایات سناتے ہیں، کبھی ہمیں حقیقت نہیں بتائیں گے۔ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، آپ کسی مقرر کی تقریر سن لیجئے، بڑی خوبصورت اس کے اندر دل نشینی ہوگی، بڑی دلکشی ہوگی، لیکن مدعا نکالیں، ست نکالیں، جوہر نکالیں تو صفر ہے۔ یہ امت ہاں لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا۔ یعنی میں نے تو ایک عالم صاحب کی تقریر سنی جو حرف بے پہ تھی، وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ بے ہوتا کیا ہے، اس کے نیچے نقطہ کیوں ہے۔ اب ان موصوف کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ جو رسم الخط ایجاد ہوا تو اس میں بے کیسے ایجاد ہوا۔ وہ بے کے عجیب و غریب فلسفوں میں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا۔
بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلماں نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اب وہ پرانی آگ جلے گی کیسے، وہ شعلہ دوبارہ کیسے بھڑکے گا؟ تو یہ ان شعلہ بیان مقررین سے نہیں بھڑکے گا کہ جو ہمیں خالی جذبہ دیتے ہیں، جو ہمیں لاہ عمل نہیں دیتے۔ ان کا دیا ہوا خالی جذبہ یا تو ہمیں نعروں پہ اکساتا ہے یا ہمیں رقت پہ اکساتا ہے۔ ہماری محافل میں یا نعرے ہوتے ہیں یا رقت ہوتی ہے۔ ہم اس رقت کی فضا سے کیسے نکلیں گے، ہم اس گریے کی فضا سے کیسے نکلیں گے، جب تک کہ ہم سائنسی نظریات پر جو کفر کے فتووں کی روایت ہے اس سے ہم نہیں نکلتے، اور جب تک کہ ہم آرٹ اور فنون کے بارے میں جو ہمارا بے حیائی کا بیانیہ ہے، نیریٹو ہے، ہم اس سے نہیں نکلتے، ہم کبھی بھی اس عظمت رفتہ کو نہیں پا سکتے جو کبھی ہمیں حاصل تھی۔ اور یہاں عظمت رفتہ سے مراد صرف وہ دنیا پہ بادشاہت نہیں ہے، بلکہ ہمارے وہ سائنسدان ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو عقل کا پیغام دیا، جنہوں نے دنیا کو ریشنلزم کی طرف وہ لائے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے نصابوں میں ابن سینا کا ذکر صرف اس وقت کرتے ہیں جب ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا میڈیکل سائنس میں کوئی کردار نہیں ہے، تو ہمیں اچانک یاد آتا ہے کہ کوئی ابن سینا تھا۔ جب ہم پر یہ الزام آتا ہے کہ ان کا فلسفے میں کوئی کردار نہیں ہے، تو ہمیں اچانک یاد آتا ہے کہ کوئی ابن رشد بھی تھا، کوئی علامہ جاحظ بھی تھا، کوئی علامہ کندی بھی تھا، لیکن ہم ان کا ذکر کہیں نصابوں میں نہیں کرتے ہیں۔ ہم مخصوص طرح کے اپنے ماضی کے افراد کا ذکر کرتے ہیں اور ان سے ہمارا ایک مخصوص طرح کا ذہن بنتا ہے۔ ہم کبھی ابن رشد کا ذکر نہیں کرتے، ہم کبھی ابن سینا کا ذکر تفصیل سے نہیں کرتے، علامہ کندی کا ذکر نہیں کرتے، علامہ ابن جاحظ کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ وہ اذہان تھے جو فلسفے کے میدان میں تھے۔ ہم عمر خیام کا ذکر صرف اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان کا میتھمیٹکس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ تو جب ہم پر الزام لگتا ہے تو ہم اپنے محسنین کو ایک دم یاد کرتے ہیں، لیکن ویسے جب کہیں تقریر کی بات آتی ہے، خطابت کی بات آتی ہے، تو ہم مخصوص طرح کے اسلاف کو یاد کرتے ہیں، اور وہ مخصوص طرح کے اسلاف سے ایک خاص طرح کی ذہنیت تشکیل پاتی ہے۔ تو جب تک کہ ہم فنون کے بارے میں اس بے حیائی کے نیریٹو سے نہیں نکلتے اور سائنس کے بارے میں ہم کفر کے فتووں سے نہیں نکلتے، ہم خرد کو غلامی سے آزاد نہیں کر سکتے۔ میری دعا ہے کہ خرد غلامی سے آزاد ہو، ہمارے جوان پیروں کے استاد ہوں۔